السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ سورۃ القدر تک پہنچ گئی۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 3 بار لیلۃ القدر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس جگہ جو قدر کا معنی ہے وہ موضوع یہی ہے، عزت و عظمت و شرف والی رات، کیونکہ قدر کا معنی جہاں تنگی ہوتا ہے وہاں اس کا ایک معنی عزت و عظمت و شرف بھی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی عزت نہیں کی جیسا کہ حق تھا۔ انا انزلناہ، انا بے شک ہم نے، انزلناہ اس کو اتارا، اس کو اتارا، نام نہیں، کس کو اتارا۔ تو یہ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، نون استعمال نہیں ہوتا۔ تو جو چیز بڑی مشہور ہوتی ہے نا، بس اس کا اشارہ ہی کر دیا جائے تو اگلے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ جو امت محمدیہ ہے نا، یہ جانتی ہے کہ اتاری کیا چیز گئی ہے اور بھیجی کیا شے گئی ہے۔ اتارا قرآن گیا ہے، بس تم کہہ دو کہ اتارا تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ قرآن ہے، اور بول دو کہ بھیجا گیا ہے، فوراً سمجھ جائیں گے محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آج کے دور میں تو ڈیجیٹل دور ہے، 4th جنریشن ہے۔ جب 0 جنریشن تھا نا سیل، تو اس وقت بیوی اپنے خاوند کو انہوں کہتی تھی، انہوں نے کہا، سارا پوری فیملی سمجھ جاتی تھی انہوں کون ہے، حالانکہ اس نے نام نہیں لیا، بس انہوں کہا، میرے انہوں نے یہ کہا ہے، تو آگے نہ سمجھ۔ تو یہ سٹائل ہوتا ہے بھائی۔ تو ہماری جو کلمہ پڑھنے والی جماعت ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتارا کیا ہے، اور سمجھ جاتے ہیں کہ بھیجا کس ہستی کو ہے۔ تو ہم نے اسے اتارا فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اتارا۔ اب یہ شب قدر جو ہے اس میں کہاں اتارا؟ تو یاد رکھیے، لوح محفوظ سے بیت العزہ جو ہے وہاں اتارا، بیت العزہ میں۔ ویسے قرآن تنزیل ہے، انزلنا کا معنی ہوتا ہے ایک دم کسی چیز کو اتار دینا، تنزیل ہوتا ہے گریجولی، آہستہ آہستہ کسی چیز کو اتارنا۔ تو یہ جو لیلۃ القدر میں آیا ہے نا قرآن، یہ لوح محفوظ سے بیت العزہ میں آیا۔ بیت العزہ کہاں ہے؟ پہلے آسمان پہ۔ اسی لیے آج غور سے سننا مسئلہ، لوح محفوظ کے بعد آسمان جو ہے، لوح محفوظ کو نکال دیجئے، باقی 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں سے سب سے افضل آسمان پہلا آسمان ہے۔ یہ غور سے سن لو اس مسئلے کو، کلاس کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی تم سے پوچھے کہ 7 آسمانوں میں افضل آسمان کون سا ہے، تو کہو گے بیت العزہ۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن یہاں اتارا گیا ہے، اور یہاں رکھا گیا ہے، بیت العزہ کے اندر قرآن رکھا گیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے آسمان کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت دوسرے آسمانوں کے۔ تو یہ بیت العزہ ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کر جاؤں میں آپ کو، بھائی مفسرین نے گفتگو کر دی کہ بیت العزہ میں قرآن ٹھہرا، قرآن کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس لیے بیت العزہ افضل ہو گیا۔ اب آپ ہی مجھے بتا دیجئے، فلسفہ اور منطق کی ضرورت نہیں ہے، جس بیت العزہ میں ٹھہرا ہے لوح محفوظ سے آ کر، اور پھر اس کے بعد وہاں سے سارا اتار لیا، 22 سال 8 مہینے 4 دن میں، جس کو تم 23 سال کہتے ہو، وہاں سے اتار کے کہاں رکھا؟ محمد مصطفیٰ کے دل میں۔ تو اگر بیت العزہ سارے آسمانوں سے افضل ہے تو محمد مصطفیٰ سارے انسانوں سے افضل ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، ٹائم ظرف ہوتا ہے۔ بھائی آپ اتنے ماشاءاللہ ایم اے ماسٹر تو کیا ہو ہر ایک نے، یہ ٹائم ظرف ہوتا ہے۔ ظرف کیا ہے؟ جس میں چیز ڈالی جاتی ہے،
تو ٹائم کی فضیلت، وہ رات ہو یا دن ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، وہ چاشت ہو، وہ کچھ بھی ہو، ٹائم کی فضیلت تب بڑھے گی جب اس میں کچھ آئے گا، کیونکہ وہ ظرف ہے. یہ دیکھیے، یہ باٹل ظرف ہے. یہ باٹل مہنگی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس میں واٹر آ گیا، پیوریفائڈ واٹر آ گیا، تو یہ افضل ہوگی، مہنگی ہوگی. تو ظرف میں جب چیز آتی، اب اسی میں پیوریفائڈ واٹر نکال کر زمزم ڈال دو اور مہنگی ہو جائے گی. تو ظرف مہنگا ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی چیز آتی ہے. تو لیلۃ القدر وقت ہے، وقت کی اکائی ہے رات، تو رات افضل ہوئی کیونکہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ میں آیا ہے. تو جب آنے میں قرآن آیا ہے تو یہ افضل ہو گئی رات. تو جس ہستی کے اندر قرآن ٹھہرا ہے جس کے دل پر، وہ ہستی کتنی افضل ہوگی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر سے افضل ہے 12 ربیع الاول. اب یہ جملہ تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہی کہہ سکتے ہیں. کہنے لگے لیلۃ القدر سے افضل ہے 12 ربیع النور. کہنے لگے جی وہ کیوں؟ اب دلیل کے بنا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کہا لیلۃ القدر میں کیا اترا؟ وہ ایک اکائی ہے، رات میں قرآن آیا تو کہا یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے، تو قرآن آیا اس لیے وہ افضل ہے. تو 12 ربیع النور میں وہ ذات آئی کہ جس پر قرآن آیا ہے. تو اگر 12 ربیع النور میں سرکار کا ظہور نہ ہوتا تو پھر تمہیں لیلۃ القدر کیسے ملتی؟ لیلۃ القدر تمہیں ملی قرآن کے نزول کی وجہ سے، تو قرآن کا نزول ہوا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. تو لیلۃ القدر میں وہ آیا جو رحمت للمومنین ہے، 12 ربیع النور میں وہ آیا جو رحمت للعالمین ہے. تو قرآن کو یوں سمجھو گے پھر ہر طرف سے فائدہ آئے گا. تو ہم نے لیلۃ القدر میں، تو اب لیلۃ القدر کس میں ہے؟ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے. تو قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے. تو یہ قرآن مجید جب لوح محفوظ سے چلا نا، اب ذرا سنتے جاؤ جملے، کانپو گے تم بھی، فرشتے بے ہوش ہو گئے. غور سے سننا، لیلۃ القدر تم نے 12 پڑھی ہے، اب اسے پڑھنا. اور یاد رکھو لیلۃ القدر، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنے والا میں اس مہینے میں زیادہ پڑھ رہا ہوں، اسے بار بار پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ یہ سورہ قدر پڑھنے والا روزے داروں جتنا ثواب حاصل کرتا ہے، اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں جتنا ثواب حاصل کرتا ہے جو اس سورہ کو پڑھتا ہے. اب جب قرآن کا نزول شروع ہو گیا، کہاں؟ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک. یہ پہلی بات آ گئی قدر کی، فرشتے بے ہوش ہو گئے. جہاں جہاں خبر ملتی گئی کہ قرآن کا نزول ہو رہا، فرشتے بے ہوش ہوتے گئے. کیوں؟ فرشتے بے ہوش اس لیے ہوئے کہ وہ جان گئے کہ ہم نے لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اور جس پہ نازل ہونی ہے وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہے. وہ اسی وحشت اور ڈر میں وہ فرشتے بے ہوش ہو گئے. تو فرشتوں کے اوپر قرآن کے نزول کا تو اثر ہو رہا ہے، پر انسان پہ نہیں ہو رہا. انسان پہ نہیں ہو رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے، اس کا دل بچل نہیں رہا. تو یہ لیلۃ القدر جو ہے، اس میں قرآن مجید کا ظہور ہوا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، آپ کیا سمجھے. ضروری نہیں کہ جو ڈکشنری نے لکھا ہے وہ کرنا ہے، سارے تراجم دیکھو، پھر دیکھو کہ جو فٹ بیٹھتا ہے. وما ادراک، آپ کیا سمجھے لیلۃ القدر کیا ہے. لوگوں نے کہا حضور کو نہیں پتا تھا. اگر حضور کو نہیں پتا تھا تو پھر پوری سورت اتاری آئے گی. تو تجھے کس نے بتایا لیلۃ القدر ہوتی ہے اگر حضور کو نہیں پتا تھا تو؟ آپ کیا سمجھے کہ یہ بھی ایک سٹائل ہے. آپ کیا سمجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اب یہ لیلۃ القدر رمضان کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ بخاری شریف سے ایک حدیث سنو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے تو آگے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. آپ واپس مڑ گئے. آپ نے پھر فرمایا کہ میں تعین یقینی علم تمہیں بتانے لگا تھا، ڈیٹ بتانے لگا تھا کہ یہ ہی رات ہے، لیکن ان کے لڑنے کی وجہ سے میرے ذہن سے ہٹا دی گئی. اب تم اس کو تلاش کرو 29 میں، 27ویں میں، 25ویں میں. یہ میں بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں. اور یہ بھی جملہ ساتھ میں کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو. وہ دھیان سے جملہ سنیے. میرا نبی اس جیسی میموری اور دماغ کسی مائی کا لال نہیں ہے دنیا میں. تو رب تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ہٹا دیتا ہے. اب یہاں بات کیا تھی؟ حضور چاہتے تھے کہ میں بتا دوں، رب چاہتا تھا کہ نہ پتا چلے. یہ 2 جملوں کو سننا ہے اپنے غور سے، اور یہ حاضر احمد تمہیں نبی ہے. بس رب چاہتا تھا کہ نہ بتائے کہ یہ تاریخ کو ہے، نبی چاہتا تھا کہ پتا چل جائے کہ یہ تاریخ کو ہے.
اب دونوں کی پوری ہونی ہے. نبی بتانے کے لیے نکلا کہ اس تاریخ کو ہے، بلا دی گئی. حضور رب کی منشا کو سمجھ گئے، رب کی منشا کو سمجھ گئے کہ رب نہیں چاہتا کہ بتا دیا جائے کہ یہ ہے، کنفرم یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پتا آپ کو چل جاتا کہ 25 ہی ہے، اگر آپ کو کنفرمڈ ہوتا، آیہ قرآنی ہوتی کہ 27ویں ہی ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ ثواب کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو 83 سال 4 مہینے 3 ہفتے 2 دن 1 گھنٹہ سے بہتر جو عبادت کرنے کا ثواب ملنا تھا، اسی طرح پھر گناہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملنا تھا. اب نبی یہ چاہتا ہے کہ پتا چلے، رب چاہتا ہے کہ نہیں، نہ پتا نہ چلے. تو دونوں کریموں میں ہم آ گئے، دونوں کریموں میں آ گئے. نبی بھی چاہتا ہے کہ کرم ہو، رب بھی چاہتا ہے کہ کرم ہو. لیکن رب یہ چاہتا ہے، نبی چاہتا ہے کہ دھڑا دھڑ عبادت کریں، اس دن کو مس نہ کریں. رب یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا دانستہ تو پھر وہ گیا کام سے. اے میرے محبوب، ہم تیرے ذہن سے ہی ہٹا دیتے ہیں تاکہ تو بتائے نہ. تو جب دوسرے دن بتا دی، اچھا ایک دن ہٹا دی ذہن سے، دوسرے دن بتا دی، تو جب بتانی ہی نہیں تھی تو پھر دوسرے دن بتائی کیوں؟ اب حضور سمجھ گئے کہ رب کیا چاہتا ہے. نیت نبی کی بھی ٹھیک ہے، منشا رب کی بھی ٹھیک ہے. نبی چاہتا ہے کہ دھڑا دھڑ عبادت کریں، رب چاہتا نہیں میرے نبی کا کوئی امتی بھی دانستہ گناہ نہ کرے، 2 رکھ میں نہ جائے، چھپا کے رکھ دو. جیسے جمعہ کے اندر گھڑی رکھی، چھپا دی، چل پورا جمعہ عبادت کر، تلاش کر. اللہ کے ولیوں کو چھپا کے رکھ دیا، چل ہر بندے کی عزت کر. اللہ تعالیٰ نے اس طرح چیزوں کو چھپا دیا تاکہ تم اسے تلاش کرتے رہو. لیکن پھر بھی نبی خاموش نہیں رہا، اپنی امت کے فائدے کے لیے اشارے کر گئے. دیکھو ہم پہلا اشرہ بھی گیا، دوسرا اشرہ بھی گیا، تمہیں زیادہ نہیں لگاتے، آخری اشرے میں قید کر دیا. پھر بھی نبی خیال رکھ گیا ہمارا، کہا آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. پھر آخری 10 دنوں میں بھی تمہیں اور رعایت، 5 راتوں میں تلاش کرو. 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں. کتنا بڑا کریم ہے کہ پورے رمضان کہہ دیتا تو تم کیا کرتے؟ پھر ہر رمضان تلاش کرتے رہتے، ہر رات کو. کہا نہیں، 20 میں ذرا اطمینان لے لو، آخری 10 میں اب تم اسے تلاش کرو. اب تلاش کرنے لگے. تو لوگ اب ان چکروں میں پڑ گئے کہ نبی کو علم تھا کہ نہیں تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بتانا چاہتا ہے اور ایک چھپانا چاہتا ہے. مطلب دونوں کا ہے کہ کرم رہے اور بھرم رہے. تو یاد رکھیے، نبی جانتا تھا کہ لیلۃ القدر کیا. تو لیلۃ القدر کو اب آپ نے تلاش کرنا ہے. بخاری میں جو ہے وہ 29ویں رات، 27ویں رات اور 25ویں رات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ کرم ہے رب کا کہ یہ لیلۃ القدر صرف حضور کی امت کو ملی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو، میں جس انداز سے تفسیر کر رہا ہوں نا ویسے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہ کرو کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی جانتا نہیں تھا. نہ اس طرح کرو کہ 2 کریموں کے بیچ میں ہم ہیں. بھائی جب یہ دی ہی محمد مصطفیٰ کی امت کو ہے تو پھر بتانے دو تاکہ جھنجھٹ ختم ہو. نہیں. جب پتہ چل جائے گا، ہر بچے کو زبانی یاد ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، کنفرمڈ ہو جائے گا، تو پھر اگر اس دن کسی نے گناہ کر لیا تو وہ بھی کام سے گیا. تو یہ یاد رکھیے، گناہ میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی ہے گھر میں گناہ کرتا ہے، ایک آدمی ہے مسجد میں گناہ کرتا ہے، ایک آدمی ہے جا کے خانہ کعبہ میں گناہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کتنے لڑکا اور لڑکی ہوں گے، کتنی جگہوں پہ گناہ کیا ہوگا. لیکن ایک لڑکا اور لڑکی یمن سے چلے تھے، خانہ کعبہ کے بیچ میں گناہ کیا، دونوں پتھر بنا دیے گئے. آپ نے ایسی روایت کبھی آگے سنی ہے؟ دونوں پتھر بنا دیے گئے. کتنے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، باہر نکاح کے کتنے رہ رہے ہیں مگر پتھر نہیں بنے. لیکن جب خانہ کعبہ کے قریب وہ یہ گندی حرکت کرنے لگے تو ان کو پتھر بنا دیا گیا. ایک اساف، ایک نائلہ، دونوں کے بت. بعد میں بے وقوفوں نے دونوں کے بت کھڑے کر کے رکھ دیے. جس کی شادی نہیں ہوتی تھی تو وہ دونوں کے ساتھ آگے دعا مانگتا تھا، جی ہماری شادی ہو جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب نئے آئے تھے. وہ صرف چیک کر رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ کی تعلیم کیا ہے، اور حضور سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. آپ یوں وہاں لیٹے ہوئے تھے اور لڑکیاں آئیں آگے دعا مانگنے لگی تو آپ نے چادر سے پردہ ہٹا کے کہنے لگے پہلے ان دونوں کی تو شادی کراؤ، اپنی کروانے آ گئی ہو، پہلے ان کی تو کروا دو، یہ تو اپنے گھر سے بھاگے ہوئے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کو پھر وہ پھینٹی لگائی انہوں نے. وہ اساف اور نائلہ. اب آپ دیکھا آپ نے کہ جرم ہے. اسی طرح آپ گناہ کرتے ہو کسی اور رات میں تو ماہ رمضان میں اور اگر لیلۃ القدر میں کوئی کرتا تو پھر غضب اور نازل ہوتا. 2 کریموں میں آگے، ایک نے اشارہ دے دیا، ایک نے فلی چھپا دیا. کہا چل تلاش کر، اگر گناہ ہو بھی جائے گا تو کیونکہ کنفرم نہیں ہے ہم تیرے اس خطا کو بھی معاف کر دیں گے. اب سمجھے، اس انداز سے قرآن سمجھو. تو لیلۃ القدر جو ہے، اب دیکھیے حضور کی امت کو یہ سب عطا کیا گیا. پہلی امتوں میں زندگی تو تھی، 1000 سال تک زندگی جاتی تھی، 900 سال تک. 200 سال کا تو بچہ ہوتا تھا. جو ہمارا عزیر چھوٹا بچہ ہے، یہ 200 سال کے تو بچے ہوتے تھے. ایک عورت آئی
نوح علیہ السلام سے دعا کروانے. میرے بچے 200 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں. آپ نے فرمایا 200 سال کے بچے ہو کے مر جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قوم آئے گی ٹوٹل عمر ہی 60 سال, وہ بھی تب جب وائرس سے بچی تو. اچھا ٹوٹل عمر 60 سال. تو اچھا وہ عورت بڑی حیران ہو کے پھر کوشچن کرتی نوح علیہ السلام سے, اچھا اللہ کے نبی تو پھر وہ مکان تو نہیں بنائیں گے؟ اس کے جس کے 200 سال کے بچے مر جاتے ہوں تو وہ آگے کہہ رہی جس کی ٹوٹل عمر 60 سال ہے وہ مکان تو نہیں بناتے ہوں گے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا تاریخ میں اتنے پکے اور عالی شان نہیں بنے ہوں گے جتنے وہ بنائیں گے. نوح علیہ السلام کی جب زندگی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا, تو جانے لگے تو آدھا جسم آپ کے گھر سے باہر تھا. اس وقت ہنٹ جھونپڑی تو ہوتی تھی, آدھا جسم باہر آدھا اندر. فرشتے نے کہا کم سے کم جھونپڑی تو پوری بنا لیتے. 950 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں, جھونپڑی تو پوری بنا. بولے اللہ نے کہا تھا ایک دن تو نے میرے پاس واپس آنا, تو میں نے کہا کیا پوری جھونپڑی بنانی, جب چلے ہی جانا ہے واپس تو 950 سال. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مکان نہ بناؤ, ایک بات کر رہا ہوں آپ کے لیے. تو لیلۃ القدر جو ہے ان میں اب پرانی عمریں تو لمبی تھیں, نمازیں 5 کوئی نہیں تھی, نمازیں 5 ہی نہیں, وظائف بڑے کم. بہت کسی نے یوں پکار دیا, بس گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کوئی نبی ہے تو نبی سجدہ کرتا تھا, رکوع کرتا تھا. باقیوں کے لیے بڑی شارٹ سی عبادت ہے, آپ لوگوں کے لیے اللہ اکبر. پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاؤ, دعائیں, وظائف, نوافل, نمازیں, حج, زکات, روزہ, رات کو جاگنا, شب برات, یہ نوافل, اوابین, چاش, اشراق, ڈھیر لگ گیا آپ کے لیے. پھر بھی دیکھو یار کتنے کریموں کے بیچ میں ہو تم, پھر بھی کہا ان کو ایک رات ایسی دے دو. یہ کبھی میرے محمد کی امت یہ نہ سوچے کہ اس بندے کی 1000 سال عمر تھی اور اس نے اتنی باتیں کی ہیں, جاؤ میں تمہیں ایک رات ایسی دیتا ہوں جو 83 سال 4 مہینے 3 ہفتے 2 دن کے برابر ہو. اس برابر نہیں, اس سے بھی افضل اگر تم اس رات عبادت کر لو گے. اور کیا کرم چاہیے آپ لوگوں کو. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کو یہ رات عطا ہوگی. اب آپ اس رات کو تلاش کیسے کریں گے؟ تو آپ لوگوں کو تو پتہ کوئی ہے. پھر مفسرین کرام جو ہیں انہوں نے اس پہ غور کیا, نشانیاں دیکھی انہوں نے. تو سب سے پہلے تو آپ جتنے سن رہے ہیں, میری بہنیں سن رہی ہیں, آپ سن رہے ہو سب غور. آپ نے 21ویں کو عبادت کرنی. جو آدمی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے, ہمارے مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ القدر پالی اس نے, اس دن عبادت کر لی. لیکن آپ نے دھڑا دھڑ کرنا ان راتوں کے اندر. یہ جتنی بھی طاق ہیں جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتی, تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہے, سنڈے کو آ رہی ہے کیونکہ چاند نظر نہیں آیا تھا, اس لیے سنڈے کو 27ویں ہوگی. 27ویں شب اس سال 2001 کے اندر. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ 27ویں ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر, یہ لیلۃ القدر 3 بار آیا ہے سورہ قدر میں, اور لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر اس کے 9 حروف ہیں, 3 سے ملٹیپلائی کرو تو 9 × 27 بنتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ 27ویں کی رات ہے. حضرت عثمان ابن ابی العاص کے غلام نے کہا آقا میں ایک رات دیکھتا ہوں رمضان میں کہ جب دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. کہنے لگے بچے اگلے سال آئے تو بتانا مجھے. غلام نے یہ کہا وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. کہا آئے تو بتانا ذرا. جب آیا تو کہا میٹھا ہو گیا. کاؤنٹنگ کری تو پتا چلا 27ویں کی رات ہے. اس لیے نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا استدلال ہے کہ 7 کا عدد اللہ کو پسند ہے. یہ دلیل میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہوا تو ہے, دھیان کبھی کبھی جاتا ہے. اللہ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے. آسمان 7, زمینیں 7, کعبے کا چکر 7. تو 7 کا عدد آپ ہمارے اسلام کے اندر دیکھتے, ہفتے کے دن 7 کا دن 7 بسم اللہ, 7 کا دن بڑا امپورٹنٹ. یار کیا غضب کی دلیل دی ہے, اور کیا عبداللہ ابن عباس کا دماغ چلا گیا. کہنے لگے رب کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے تو یقیناً لیلۃ القدر بھی اس نے آخری 10 کے 7ویں پہ رکھی ہوگی. آخری 10 کے 7ویں پہ رکھی ہوگی. تو آخری 10 کا 7واں کیا؟ 27. یہ ہیں علماء, ان کا یہ رات اور دن لگے ہی اسی پہ رہتے تھے. پھر رب تعالیٰ توجہ دلا دیتا تھا اس کی طرف. اللہ اکبر جل شانہ. تو لیلۃ القدر جو ہے یہ اب اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو بزرگان دین جو جاگتے رہتے, جنہوں نے زندگی گزار دی, وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اس کا جو سورج نکلے گا نا اگلے دن, سورج جو نکلے گا, تو سورج جب نکلتا ہے تو شیطان آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, یاد رکھیے گا. وہ 2 سینگ اپنے آگے کر دیتا ہے اور ایسی چمک دیتا ہے تاکہ سورج کے پوجنے والے اس کو سجدہ کریں, اس کی پوجا کریں. لیلۃ القدر میں اس کی جرت نہیں ہوتی آگے کھڑا ہو جائے. تو جب یہ آگے نہیں کھڑا ہوتا نا تو پھر اس کی شعائیں زیادہ نہیں بڑھتی. تو لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ سورج کی شعائیں تیز نہیں ہوں گی کیونکہ اس وقت فرشتے جا رہے ہوتے ہیں.
اس کی جرت نہیں ہوتی کہ یہ آ گیا ہے. ایک نشانی بارش ہوگی اس دن, رات کو ہوگی جس دن ہے, یا اگلی صبح کو ہوگی. اور اس کی نشانی ہے کہ آسمان فوگی ہوگا, آسمان سے نور چھلکتا ہوگا. ایک ہے یوں آنا, نہیں وہ لائٹ وہ نہیں ہوگی, نور چھلکتا ہوگا بنا شعاؤں کے. کیوں؟ فرشتے آ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پروں کی روشنی جو ہے وہ تمہیں نظر آئے گی, لیکن وہ یوں لائٹ کی طرح, اس طرح نہیں, نور تمہیں چھلکتا نظر آئے گا. اور ایک نشانی جو سب سے بڑی نشانی ہے, جس کو آپ میں سے کئی نے فیل کیا ہوگا, جبریل علیہ السلام کو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ تم نے ہر مومن سے مصافحہ کرنا ہے. یار کیا کرم کیا رب نے ہم پر. تو وہ پھر مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں, تو جس کو ان کا پر یا ہاتھ ٹچ کر جائے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے. تو نشانیوں کو سمجھ میں آ گئی. تو یہ رات اب اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 83 سال 4 مہینے 83 سال 4 مہینے سے یہ افضل ہے, یعنی کہ برابر ہے, ایکول نہیں بولا, بیٹر دین بولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی عبادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے عبادت کس خلوص سے کی ہے. اسی سے یہ ضروری نہیں کہ 83 سال کے برابر ہی ہو سکتا ہے کہ اور کئی گنا جو ہے وہ اس کے اوپر بڑھ جائے. اب آپ اس کے اندر عبادت کیا کریں گے؟ پہلے حدیث سن لو, پھر عرض سناتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے من قاما لیلۃ القدر, جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے قیام کیا. کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ کھڑا رہے 26 گھنٹے. قیام مینس عبادت. جس نے نوافل ادا کیے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حدیث سن لیے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حضور نے فرمایا اس رات اللہ سے عافیت مانگو. یہ عافیت پہ بڑا زور. آپ کہیں گے جی نہیں صاحب عافیت کیا؟ عافیت بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. اس کی ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا, لمبا لیکچر نہیں دیتا, بات مکمل کرنا ہے مجھے. عافیت کیا ہے؟ ایک بڑے اچھے نیک اللہ کے نیک بندے تھے, پولیس پکڑ کے جیل میں لے گئی, تھے ولی اللہ. کسی کا گزر ہوا, پرانے دور میں لوگ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جیلوں میں جاتے تھے. آپ بھی جایا کرو, کوئی بیچارہ پھنسا ہوا ہو تو اپنے پیسے دے کے تو اس بیچارے کی ہیلپ کیا کرو, اس کو قید سے چھڑایا کرو. یہ فقہ رقبہ میں آتا ہے. وہ بزرگوں نے پوچھو اللہ کے اتنے مقرب نیک بندے تو جیل میں کہاں آ گئے تم؟ کہنے لگے ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ 2 روٹی فری دے دیا کر. بھائی ادھر دعا مانگ کے ہٹاؤں, ادھر پولیس پکڑ کے جیل لے گئی, 2 روٹی روز فری مل رہی ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ سے جب مانگو تو کہو اے اللہ عافیت کی روٹی دے. اب عافیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو حضور یہی کہہ رہے ہیں, میرا نبی ایک لفظ بول کر ساری چیزیں سمو دیتا ہے. عافیت کے پیسے ملے, مانگو اے اللہ دے مجھے $20 ملین دے دے, عافیت کے مانگو. مجھے کپڑے دے ٹاپ کے, عافیت کے مانگو. مجھے روٹی دے, عافیت سے دے مالک. اللہم انک عفو تحب العفو, یہ عافیت یہ ہے. اب آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس دن اب میں کیا کہتا ہوں سنو, جو ہی تمہیں ہو کہ لیلۃ القدر ہے, جو نیکی کر سکتے ہو وہ کر ڈالو. کیوں؟ اس لیے کہ جو نیکی کرے گئے وہ 83 سال 4 مہینے کے سے افضل ہوگی. تو اب تم پہلے شروع کرو مغرب کی نماز با جماعت, اس کے بعد تلاوت کرو. سورہ جو ہے وہ اپنی جو پڑھتے ہو ملک اس کو پڑھ دو, گویا کہ 83 سال 4 مہینے سورہ ملک پڑھ دی. تم عشاء کی نماز پڑھو, تراویح پڑھو, گویا کہ 83 سال 4 مہینے تراویح پڑھ دی. اس کے بعد قرآن مجید جو ہے خود بھی پڑھو تاکہ 83 سال 4 مہینے پڑھ دیا. درود شریف پڑھو, 83 سال 4 مہینے سے بہتر. اس دن خیرات کر دو, چپ کر کے جیب سے پیسے نکالو. یہ جتنی آگے لیلۃ القدر آ رہی ہیں $100 نکالو, $10 کر کے روز نکالتے جاؤ, بھلے سے بعد میں کسی کو دے دینا, ثواب ملے گا. گویا کہ 83 سال 4 مہینے تک یہ $10 روزانہ دیتا رہا. نکالتے جاؤ. ایک سوٹ نکال دو کہ اس نے 83 سال 4 مہینے سے زائد سوٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیے. نوافل پڑھو, درود پڑھو, ہر شے جو پڑھ سکتے ہو پڑھو تاکہ تمہیں وہ سارا ثواب جو ہے وہ مل جائے, کیونکہ وہ رحمان ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا, آسمان سے فرشتے 70,000, والروح جبریل علیہ السلام کے ساتھ. یہ ایک ٹولہ ہے, اور بھی آتے ہیں, یہ آئیں گے نازل ہوتے ہیں. اب جہاں لیلۃ القدر ہوگی یہ وہاں جائیں گے, کیونکہ ابھی اگر لیلۃ القدر یہاں ہے تو پاکستان میں نہیں ہوگی, تو دن ہوگا, تو پھر وہ کدھر گئے بیچارے. تو یہ یاد رکھیے لیلۃ القدر جب مدینے سے چل پڑے گی تو پھر اس کے ساتھ وہ سر کہتے ہیں وہ برکت چلتی جائے گی. جدھر جدھر یہ جاتی جائے گی وہ برکت جاتی جائے گی. جہاں جہاں یہ 27ویں جائے گی وہ برکت ساتھ جائے گی. تو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ جی وہ تو مدینے میں 27ویں آتا ہے نا، جہاں آپ کے ہاں 27ویں ہے یہ برکت وہاں پہنچ گئی. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ایک ملک میں 27ویں دوسرے تو اس کا مطلب ہے نا اللہ ہے وہ تم نہیں ہو، اللہ ہے سارے فرشتے. تو آج سنڈے کو جب یہاں ہوگی تو جبریل علیہ السلام یہاں نازل ہوں گے. جاؤ اترو فرشتوں، جاؤ جا کے دیکھو. وہ فرشتے کیا دیکھنے آتے ہیں آپ کا؟ ایک صاحب بولے جی ہماری عبادت دیکھنے آتے ہیں. اچھا بڑی ودیا عبادت کر رہا تو بھائی، سب سے ٹاپ کی عبادت تو فرشتے کرتے ہیں. جو پیدائش سے قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو پیدائش سے سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو پیدائش سے رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ قیامت تک کہے گا، جو سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے وہ قیامت تک کہے گا، جو سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے وہ قیامت تک کہے گا. تو تیرے سے ٹاپ کی عبادت تو وہ کر رہا، تو تیرے کو ملنے کے لیے کیوں آ رہے؟ آج سن لو تو تمہیں محمد مصطفیٰ کا صدقہ اپنا درجہ پتہ چل جائے. وہ دیکھنے آ رہے کہ خود بھوک رکھ کر روٹی دوسرے کو دینے والا کون ہے. یہ عبادت فرشتوں میں نہیں ہے. فرشتے بھوکے تو رہتے پر بھوکے رہ کے دوسرے کو روٹی نہیں دے سکتے. کیوں؟ فرشتے بھوکے ہی رہتے، مطلب وہ روٹی نہیں کھاتے. اندھا آدمی فلم دیکھنے نہیں گیا تو کیا احسان کیا اس نے، اس کو نظر ہی نہیں آتا. تو فرشتوں کو بھوک لگتی ہی نہیں کیونکہ ان کا سسٹم ہی نہیں ہے وہ. تو تم کیا ہو؟ تم بھوکے رہتے ہو خود، پھر روٹی دیتے ہو دوسروں کو. فرشتے 27ویں کو دیکھنے آتے ہیں. دیکھیں ان بندوں کو جو خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے رہے. اب فرشتوں میں توبہ کا کنسپٹ نہیں ہے. کیا مطلب توبہ کا کنسپٹ نہیں؟ فرشتوں کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ ان اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہے. تم ہو کہ تم گناہ بھی کرتے ہو پھر روتے ہو، تو فرشتے تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو راتوں کو اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے روتے رہے ہیں. ماہ رمضان المبارک میں کون ہیں؟ وہ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی. کیوں؟ فرشتوں میں جاگنا تو جاگنا ہی چل رہا ہے، سونا نہیں ہے. سو کر اٹھنا بڑا مرحلہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ کون ہے جو سو کر اٹھ کر عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے. تو فرشتے جب آتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، خصوصی اجازت لے کر اپنے رب سے، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر کام کی. تو جو کام کرنے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں. ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس سال مسلمان ہونا ہے تو لیلۃ القدر میں جب فرشتے آتے ہیں. آج میں نے ایک بیوی کو کلمہ پڑھایا، بہت خوش تھی. میں نے اسے کہا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی رب کا اس پہ کرم ہوا. تو جنہوں نے اسلام قبول کرنا اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں. یہ بھی ایک کام ہے. آپ کی روزی روٹی تقسیم ہو چکی ہوتی ہے، اس کا آگے کیا سلسلہ؟ یہ سارے امر کے اندر آ جاتا ہے. اور یہ فرشتوں کی تنزیل کا سلسلہ اور فرشتوں کا تمہارے ساتھ ملاقات کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے. کب تک؟ سلام سلام سلام. فرشتے مسافہ کر رہے ہیں، سلامتی کی خبر دے رہے ہیں عبادت کرنے والوں کو، لیلۃ القدر کی رات جاگنے والوں کو، نوافل پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو. سلام سلام، سلامتی ہے تم پر. اور یہ آواز وہ رب کی طرف سے ہو، فرشتوں کی طرف سے ہو. وہ سلامتی ادھر سے ہو یا سلامتی یہ کہہ رہے ہیں تمہیں ہی حتی مطلع الفجر. صبح جب مولوی صاحب کہتے ہیں روزہ بند کر دو، اس وقت تک یہ آواز جاری رہتی ہے. یہ سلامتی کب تک جاری ہوگی؟ جب مولوی صاحب کہتے ہیں روزہ بند کر دو، اس کو کہتے ہیں فجر. صبح نہیں، اس کا معنی وہ جب وہ کہتے ہیں بند کر دو روزہ، تب تک یہ مطلع الفجر تک یہ سلامتی ہے یہ رات. تو یہ لیلۃ القدر آج ہمیں آپ کے گوش گزار کر دی. یہ بڑی اس کی فضیلت ہے. جو سورۃ القدر پڑھتا ہے کم از کم روزے میں ضرور پڑھا کریں. تو لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب جو ہے اس شخص کو مل جاتا ہے. تو یہ دیکھو سارے ثواب اپنے بینک میں جمع کرتے جاؤ. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ فرائض سے بری ذمہ ہو گئے. فرائض آپ کے اوپر رہیں گے، وہ آپ نے ادا کرنے ہیں. یہ آپ کا بینک بیلنس جمع ہوتا رہے گا. قیامت کے دن جب آپ جائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ بھی تحریر ہوگا. آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا نصیب فرمائے، عطا فرمائے اور قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے کریم کریم، ہمیں لیلۃ القدر عطا کرنے والے اور پھر زندگی میں ایک اور چانس دینے والے مالک. اے پروردگار عالم، لیلۃ القدر جو ہے اس رات میں جاگنا ہمارے لیے نصیب فرما مالک، اور عبادت کرنا نصیب فرما مالک. پروردگار عالم، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مالک. ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا، شیطان کے شر سے دن کے اثر سے محفوظ فرمانا. اے پروردگار عالم، جن لوگوں سے لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام مصافحہ کریں گے ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دینا مالک. یا اللہ تعالیٰ، تجھے بندے کا رونا
رونا آنسو بڑے اچھے لگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہماری ندامت ہمارے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا مالے، یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں بھی ہیں ہر قسم کے وائرس سے، وبا سے، بلا سے، ان سب مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ آج جو افطاری لایا جنہوں نے پکائی ہے، سحری پکائی ہے، تقسیم کی ہے، گھر والوں نے کھائی ہے، دوسروں تک پہنچائی، یا اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما مالک۔ یا اللہ پاک قرآن سننا اور قاری صاحب کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما مالک، یا اللہ سب کے ایمان اور عزت کی حفاظت فرما مالک۔ یا اللہ پاک مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ تعالیٰ وائرس سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما دے مالک۔ ان سب کی بچیوں کو اور بچوں کو یا اللہ تعالیٰ اس وائرس سے محفوظ فرما مالک۔ بچیوں اور بچوں کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ دراز فرما مالک۔ یا اللہ پاک سب پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے فقیر حقیر پر تقصیر پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں بیکاری عرض کرتا ہوں، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے میری روحانی جسمانی مالی علمی عملی طاقتوں میں اور گناہ اضافہ فرما مالک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر کی ونور سیدنا مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔